سے سورۃ النساء آیت نمبر 60، اس میں فرمایا علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الذین الی طرف الذین ان لوگوں کی، یزعمون وہ دعویٰ کرتے ہیں، انہم بے شک وہ، آمنوا ایمان لائے۔ فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، بما اس پر، انزلہ جو اتاری گئی، الیک آپ کی طرف، بما اس پر جو، انزلہ اتاری گئی، الیک آپ کی طرف، یعنی قرآن پر، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر ایمان لے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، وما اور جو انزلہ اتاری گئی، من قبل کا آپ سے پہلے، اور جو آپ سے پہلے کتابیں اتاری گئی اس پر ایمان لائے۔ یریدون مگر وہ چاہتے ہیں، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا کہ وہ مقدمات لے جائیں، یتحاکموا کہ وہ مقدمات لے جائیں فیصلے کے لیے، الی الطاغوت شیطان کی طرف، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے کے لیے اپنے مقدمات شیطان کے پاس لے جائیں۔ وقد امروا وقد حالانکہ امروا انہیں حکم دیا گیا تھا، ان یکفروا یہ کہ وہ انکار کریں، کفر کریں، بھی اس کا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کفر کریں، اس کے ساتھ کفر کرنے کا انہیں حکم گیا تھا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَيُرِيدُ اور چاہتا ہے الشیطان شیطان، ان یضلہم یہ کہ وہ بٹکا دے انہیں، ضلالن بٹکانا، بعیدن دور دراز، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور دراز گمراہی میں بٹکا دے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے منافقوں کا طرز عمل بیان کیا ہے۔ منافق کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر، مومنوں کے سامنے حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ ہم جو آپ پر کتاب اتری ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے کتابیں اتری ہیں تورات، زبور، انجیل، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لے آئے، کتاب پر ایمان لے آئے، تو پھر وہ اپنے اختلافات اور اپنے تنازعات کا فیصلہ وہ حضور کی بارگاہ میں کرواتے۔ لیکن کیا ہوتا، جب بھی ان کے درمیان کوئی تنازع ہوتا، کوئی جھگڑا ہوتا، کوئی انہوں نے فیصلہ کروانا ہوتا، کوئی مسئلہ پیش آتا، تو وہ شیطان کے پاس لے جاتے۔ شیطان سے مراد کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف سرکشی پر مبنی قانون ہوتا، وہاں پسند ہوتا انہیں کہ ان سے فیصلہ کروائیں، ان سے فیصلہ کروائیں۔ تو منافق لوگ وہ جو سرکش لوگ ہوتے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے باغی ہوتے، ان کے پاس اپنے مقدمات لے جاتے۔ حالانکہ حق یہ تھا کہ اگر وہ کتاب اللہ پر ایمان لے آئے ہیں تو کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرواتے، حضور کی بارگاہ میں لے آتے، لیکن وہ اپنے مقدمات اور فیصلوں کے لیے سرکش قوتوں کے پاس جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا کفر کریں، انکار کریں، لیکن وہ اپنے مقدمات ان کے پاس لے جاتے ہیں۔ فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضِلَالًا بَعِيدًا شیطان یہی چاہتا ہے کہ انہیں دور دراز گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ تو فرمایا وہ صرف منہ سے اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں کتاب اللہ کے، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے، ان کے قلب مومن نہیں ہے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اور شیطان بھی انہیں اپنے جال میں پھنسا رہا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو زبانی بھی بول رہے ہیں یہ زبانی بھی نام نہ لیں، اور شیطان انہیں دور گمراہی میں پھینک دے کہ وہ ایمان کے قریب بھی نہ آئے، ایمان سے دور ہی جاتے رہیں۔ یہ شیطان کی چال ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ کے احکام سے، اللہ کے رسول کے احکام سے گمراہ کرتا رہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 61، اس میں فرمایا وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے،
تعالو تم آ جاؤ، تعالو تم آ جاؤ، الا اس طرف، ما جو انزل اللہ انزل نازل کیا اللہ اللہ نے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آ جاؤ، یعنی قرآن کی طرف، وَإِلَىٰ اور طرف الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ. رأیتا آپ دیکھیں گے، المنافقین منافقوں کو، رأیت المنافقین آپ منافقوں کو دیکھیں گے، یسدونا وہ کتراتے ہیں، یسدونا وہ کتراتے ہیں، گریز کرتے ہیں، ان کا آپ سے، سدودا گریز کرنا کترانا، وہ آپ سے ضرور کتراتے ہیں، وہ آپ سے ضرور گریزاں رہتے ہیں. اب اس آیت مبارکہ میں آپ منافقوں کا طرز عمل، منافقوں کی روش غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روش کیسی بیان کیا ہے. فرمایا منافقوں کو دو طرح کی دعوت دی جاتی ہے، انہیں کہا جاتا ہے آؤ جو اللہ نے نازل کیا قرآن کی طرف آ جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ. یعنی دو دعوتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، دعوت الی القرآن اور دعوت الی الرسول. لیکن منافق کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، کہ منافقوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی ذات سے کترائیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ یصدون عن القرآن، کہ وہ قرآن سے کترائیں گے. یصدون عن ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس سے کترائیں گے، اللہ کی آیات سے کترائیں گے، اس کا ذکر نہیں کیا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یصدون عنک، اے حبیب وہ آپ کی ذات سے کترائیں گے، وہ آپ کی ذات سے کترائیں گے، آپ کی ذات سے گریزاں ہوں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ منافقوں کو اللہ کی ذات کی طرف جانے میں، کلام کی طرف آنے میں، قرآن کی طرف آنے میں اس بارے میں گریزاں نہیں ہوتے، بلکہ حضور کی ذات سے انہیں بغض ہوتا ہے، حضور کی ذات سے ان کے دلوں میں اناد ہوتا ہے، حضور کی ذات سے معاذ اللہ وہ دور بھاگتے ہیں، اور آقا کی ذات سے وہ معاذ اللہ حضور کی ذات کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب جو لوگ اللہ کے قرآن کو مانیں، اللہ کی ذات کی طرف آنے کو مانیں، لیکن آپ کی ذات سے گریزاں ہوں، آپ کی ذات میں آنے میں کترائیں اور آپ کی بارگاہ میں آنے میں کترائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رأیت المنافقین، اللہ تعالیٰ نے انہیں منافقوں کا ٹائٹل دے دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں منافقوں کا ٹائٹل دے دیا کہ وہ ایسے لوگ منافق ہیں. تو مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو قرآن اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اپنے دل میں جگہ دے، دونوں کو اپنے دل میں جگہ دے، حضور کی ذات کی طرف بھی جائے اور قرآن کی طرف بھی جائے. جو قرآن اور حضور کی ذات میں فرق کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ سے ہمیں سمجھا دیا اور ہماری رہنمائی کر دی کہ ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں، ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں. اور فرمایا یصدون عنک صدودا، وہ آپ سے دور دور بھاگتے جاتے ہیں، دور دور کتراتے جاتے ہیں. اس کے بعد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 62 62 فکیفا پھر کیسی حالت ہوگی، اذا جب اصابتہم اصابت پہنچے گی، ہم انہیں مصیبت کوئی مصیبت. فرمایا پھر اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے گی، بما اس سبب سے قدمت بھیجا آگے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، اور یہ مصیبت اس وجہ سے انہیں پہنچے گی جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی کارستانیوں کی وجہ سے. ثم پھر جاؤکا وہ آئیں گے آپ کی خدمت میں، یحلفونا
قسم اٹھاتے ہوئے باللہ اللہ کی. پھر فرمایا پھر وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں گے اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے. ان نہیں ارادنا ہم نے ارادہ کیا, ان ارادنا ہم نے ارادہ نہیں کیا تھا, الا مگر احساناً بلائی کا, و توفیقا اور باہمی موافقت کا. فرمایا پھر وہ اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تو صرف بلائی کا ارادہ کیا تھا اور ہم نے صرف باہمی موافقت کا ارادہ کیا تھا, ہماری اور کوئی غرض نہیں تھی. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے منافقوں کی ایک اور روش بیان کیا ہے, ایک اور روش بیان کیا. جب وہ امن کی حالت میں ہوتے ہیں, خوشحال ہوتے ہیں, تو پھر حضور سے کتراتے ہیں, آقا کی بارگاہ سے کتراتے ہیں, آقا سے دور بھاگتے ہیں. لیکن جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے, ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے, اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, اپنی کارستانیوں کی وجہ سے, تو پھر حضور کی بارگاہ میں دورے چلے آتے ہیں اور پھر آقا کی خدمت میں آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں, پھر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں, پھر قسمیں کھانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے, پھر قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بارگاہ سے کترانے والے نہیں ہیں, ہم تو صرف جو آپ سے ذرا دور ہٹے تھے یا ہم نے آپ سے اراد کیا تھا تو وہ صرف ہم نے بلائی کی وجہ سے کیا تھا, ہمیں تو آپ کی بلائی چاہیے, مسلمانوں کی بلائی چاہیے, اسلام کی بلائی چاہیے, اور ہم نے صرف باہمی موافقت کا ارادہ کیا تھا, ہماری اس سے اور کوئی غرض نہیں تھی. اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں ایک واقعہ ملتا ہے. ایک یہودی اور منافق کے درمیان جھگڑا ہو گیا, یہودی اور منافق کے درمیان جھگڑا ہو گیا. منافق چاہتا تھا کہ میں اس جھگڑے کا فیصلہ, ایک سرکش انسان تھا کعب بن اشرف, وہ سرکش یہودی تھا, وہ چاہتا تھا منافق کہ میں اس مقدمے کا فیصلہ اس شخص سے کرواؤں, کعب بن اشرف سے, کعب بن اشرف یہودی سے, جبکہ یہودی چاہتا تھا کہ میرا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرے, حضور کی بارگاہ میں ہو. یہ جو آیت نمبر پچھلی گزری نا, آیت نمبر 60, آیت نمبر 60 اور آیت نمبر یہ 61 اور 62, یہ سارا اسی پس منظر میں اتری ہے. تو بالآخر وہ کافر, وہ منافق مان گیا, حضور کی بارگاہ میں چلے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا, اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. وہ منافق اس پر نہ مانا. منافق تو کہتے ہیں اسے جو زبان سے کلمہ پڑھنے والے ہو لیکن دل سے نفاق رکھتا ہو, وہ منافق نہ مانا. وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر کے پاس چلتے ہیں, حضرت ابوبکر کی خدمت میں چلے گئے. تو وہ انہوں نے بتایا, اور یہودی نے کہا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں یہ مقدمہ لے گئے تھے تو حضور نے میرے حق میں فیصلہ دیا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. وہ منافق پھر بھی نہ مانا, وہ کہتے ہیں ہم عمر کے پاس چلتے ہیں. حضرت عمر کے پاس چلے گئے. جب مقدمہ ان کے پاس پیش ہوا تو اس یہودی نے پھر بتا دیا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بھی گئے, حضور نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا. پھر حضرت ابوبکر کے پاس بھی گئے, انہوں نے میرا فیصلہ دے دیا, لیکن یہ نہیں مانتا اور یہ آپ کے پاس چلا آیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں آپ یہیں ٹھہرے. وہ اندر گئے, وہ اندر سے تلوار لائے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا. فرمایا کہ یہ نہ اللہ کا, اللہ کے رسول کا حکم مانتا ہے اور نہ حضرت ابوبکر صدیق کا, اور جو یہ حضور کا حکم نہیں مانتا اس کا فیصلہ میری تلوار کرتی ہے. اس موقع پر یہ آیت مبارکہ اتری کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, کوئی آفت آتی ہے, کیونکہ ان کا بندہ قتل ہو گیا, تو پھر وہ منافق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو صرف بھلائی چاہتے ہیں. یعنی مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب یہ کسی نقصان میں ہوتے ہیں, کسی ان کو جان کا مال کا نقصان ہوتا ہے, خسارے میں ہوتے ہیں,
اس وقت حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اس وقت ذات رسالت مآب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اس وقت حضور سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور اس وقت قسمیں بھی کھاتے ہیں کہ ہم تو صرف بھلائی چاہتے ہیں، ہمارا اور کوئی ارادہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سازشوں سے پردہ چاک کیا ہے کہ یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 63، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو یعلم جانتا ہے اللہ اللہ ما جو کچھ فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ہر بات کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فَآرِد پس آپ اراض برتیں، فارد پس آپ اراض برتیں، انہم ان سے، وعظہم وعظ اور نصیحت کریں، ہم انہیں وعظہم اور انہیں نصیحت کریں، بس آپ ان سے اراض برتیں اور انہیں نصیحت کرتے رہیں۔ وَقُلْ اور کہیں فرمائیں، لہم ان سے، فی انفسہم ان کے بارے میں، قولم بات، بلیغا مؤثر بلیغ بات، اور فرمائے اے حبیب آپ ان سے ان کے بارے میں مؤثر گفتگو، بلیغ گفتگو، واضح گفتگو فرماتے رہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے داعین کے کردار کا ذکر کیا ہے، اہل دعوت کے کردار کا، کہ داعین دعوت دینے والوں کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، ان کا طریقہ دعوت، طریقہ ابلاغ، اسلوب دعوت، میتھڈ آف دعوت وہ کیا ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے، اب پچھلی آیات میں غور کریں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ منافق حضور کے دشمن، منافق اپنے مقدمات کافروں کے پاس لے جائے، سرکش انسانوں کے پاس لے جائے، اسلام دشمن طاقتوں کے پاس لے جائے، اور وہ حضور کا انکار کرے، حضور سے کترائیں، حضور کی بارگاہ سے منہ پھیرے، یہ سب کچھ کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کچھ ان کے دلوں میں بغض ہے، سرکشی ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس کے باوجود فرمایا کہ اے حبیب آپ دائی ہیں، آپ امت کے دائی ہیں، امت کو خیر کی طرف بلانے والے ہیں، لوگوں کو کفر سے نکالنے والے ہیں، شرک سے نکالنے والے ہیں، منافقت سے نکالنے والے ہیں، ضلالت گمراہی سے نکالنے والے ہیں، بدعات سے نکالنے والے ہیں۔ تو یہ لوگ آپ کو اس طرح ملتے رہیں گے، کچھ آپ کی دعوت کو مانیں گے، اہل ایمان ہو جائیں گے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی دعوت کا انکار کر دیں گے، منافقت کریں گے، اور اندر ہی اندر آپ کے دین کی جڑیں کاٹیں گے، امت کو کمزور کریں گے۔ لیکن فرمایا چونکہ آپ دائی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور صبر کے پیکر ہیں، تو فرمایا آپ کیا کریں، پہلا سلوک فرمایا فَآرِضْ عَنْهُمْ آپ ان سے اراض کریں، ان کی منافقانہ روش کو آپ ان سے اراض کریں، ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں، ان کی ان منافقانہ روشوں کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ اور دوسرا فرمایا وَعِظْهُمْ لیکن آپ نے واعظ و نصیحت کا راستہ نہیں چھوڑنا، انہیں نصیحت کرتے رہیں، جس طرح وہ قطرہ قطرہ اگر پتھر پر بھی پڑتا رہے تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے، تو اسی طرح دعوت اگر کوئی بندہ خیر کے طریقے سے، نرمی سے، اچھائی سے دعوت دیتا رہے تو ظالموں پر بھی اثر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا حبیب آپ واعظ و نصیحت کرتے رہے، اور تیسرا فرمایا وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اور آپ کی دعوت کوئی ادنا طریقے سے نہیں ہونی چاہیے، کوئی سرسری ادنا طریقے سے، سرسری انداز میں اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ واضح بلیغ انداز میں دعوت ہونی چاہیے، فصیح و بلیغ انداز میں، مؤثر انداز میں، کہ جیسا کوئی بندہ ہو ویسے آپ کی دعوت کا انداز ہونا چاہیے۔ تو فرمایا آپ انہیں مؤثر انداز میں دعوت بھی دیتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے۔
کہ ایک نہ ایک دن ان پر اثر ہوگا، کلام الہی کی تاثیر ہوگی، آپ کی دعوت میں تاثیر ہوگی، اور وہ اللہ کی غلامی میں آ جائیں گے، اللہ کے رسول کی، اللہ کی بندگی میں اور آپ کی غلامی میں آ جائیں گے۔ یہی ہوا حضور کی دعوت سے بہت سے منافق مسلمان ہو گئے۔ تو آج کے دور میں بھی ہر داعین، داعیات، دعوت دینے والے مرد اور دعوت دینے والی خواتین، ان کو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اسی میں خیر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کمال کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس کی کثیر خیر و برکات نصیب فرمائے اپنی شان کے لائق، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔